सरबराह NCOC असद उमर ने बरतानिया के पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियों पर सवाल उठा दिया। ट्वीट में लिखा कि बरतानवी हुकूमत के फैसले से सवाल उठ गया है कि रेड लिस्ट में ममालिक का चुनाव साइंस को मद्देनजर रखकर किया गया या खारिजा पॉलिसी को। बरतानवी रिहायशी हुकूक ना रखने वाले शहरी 9 अप्रैल के बाद इंग्लैंड नहीं जा सकेंगे। पाबंदियों का ऐलान होते ही गैर मुल्की एयरलाइंस मुसाफिरों से 4 लाख तक किराया वसूल करने लगी। अवाम की बेहतियाती कम न हो सकी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% सीटें खाली रखने के अहकामात पर अमल दरामद न हुआ। शहरी सफर भी मास्क के बगैर करने लगे। मुल्क भर में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन। मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी शहरियों की बेहतियाती पर जुर्माने आए। अमरीका की तरफ से माहौलियाती समिट में दावत ना मिलने पर वजीर आजम का रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा कि अमरीकी माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस की दावत ना मिलने पर होने वाली तनकीद पर हैरान हैं। हमारी पॉलिसियां माहौलियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए और हमारी मुस्तकबिल की नस्लों के लिए हैं। हुकूमत सिर्फ इंतकाम पर चल रही है। डस्का इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, पीपल्स पार्टी अपनी बेअसूली पर मुआफी मांगे और सेनेट अपोजिशन लीडर से दस्तबरदार हो, नहीं तो PDM के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की जेर सदारत एग्रीकल्चर कमेटी का इजलास। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा, सूबाई वजीर ज़राअत और दीगर की शिरकत। कमेटी की वफाकी हुकूमत से कपास की फी मन इमदादी कीमत 5000 करने की सिफारिश। कराची में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। पारा 42 तक जाने की पेशगोई। शहरी ठंडे मशरूबात पीकर गर्मी भगाने में मसरूफ। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी हवाएं आज शाम से चलना शुरू होंगी। सिंध और बलूचिस्तान में भी मौसम गर्म रहेगा। पाकिस्तान की कमसिन साइंसदान ने केमिस्ट्री का अपना रिकॉर्ड ही तोड़ डाला। प्राइड ऑफ पाकिस्तान मिलने के बाद नतालिया नजम के हौसलों ने नई उड़ान ले ली। कोरोना के दिनों से इस्तेफादा करते हुए पहले रिकॉर्ड में इंडियन प्रोफेसर का केमिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ा, फिर चंद महीनों बाद अपना ही रिकॉर्ड खुद ही तोड़ डाला। शाहीनों ने पहला वनडे जीतने के बाद सीरीज पर नजरें जमा लीं। दूसरा वनडे कल जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी की बदौलत सेंचुरियन वनडे ग्रीन शर्ट्स के नाम रहा। 274 रन का हदफ शाहीनों ने आखिरी गेंद पर हासिल किया। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का गुस्से में फेंका गया आर्म बैंड 1 करोड़ 16 लाख रुपए में नीलाम। वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में पुर्तगाली कप्तान ने गोल न देने पर गुस्से में आर्म बैंड फेंका, जो ग्राउंड स्टाफ ने उठाकर चैरिटी के लिए पेश किया। रकम 6 माह की बच्ची के इलाज पर खर्च होगी। $30 अरब के करीब जो है वो वफाक की जिम्मेदारी थी। 5 बड़े मंसूबे हैं उसके अंदर। ग्रीन लाइन जिसका आपने जिक्र किया, ग्रीन लाइन इंशाअल्लाह ताला जो पूरी हमारी कोशिश है कि अगस्त के महीने में ग्रीन लाइन शुरू हो जाए। कराची में पहला जदीद ट्रांसपोर्ट का मंसूबा जो है ग्राउंड पे आ जाएगा और कराची वाले उस पर सफर शुरू कर देंगे। दूसरा मंसूबा जो है, जो सबसे जिसकी वजह से ये सारी बातचीत शुरू हुई थी, वो जो बरसाती नालों का मसला है। तो महमूदाबाद, गुज्जर और औरंगी 3 नाले जो हैं, बड़े नाले जो हैं, इनकी जिम्मेदारी वफाक ने ली थी। महमूदाबाद के अंदर कॉम्पनसेशन दे के वो घर जो हैं, जो इंक्रोचमेंट हुई थी, वो भी हटाए जा चुके हैं। उनको मुआवजा भी दिया जा चुका है और फिजिकल वहां पे काम शुरू हो चुका है। इसी तरीके से गुज्जर और औरंगी के अंदर काम शुरू हो रहा है। उसमें बीच में कुछ कोर्ट का एक सवाल आया है, उसको हम डील कर लेंगे।
اور انشاءاللہ تعالی یہی آبجیکٹو ہے اس کا کہ وہ بھی جولائی اگست تک جو ہے یہ کام مکمل کر لیا جائے. تو دو تو یہ منصوبے ہو گئے. اگلے دو منصوبے جو ہیں وہ ریلویز کی ذمہ داری ہے. ایک کراچی فریٹ کوریڈور ہے. آپ کو پتا ہے کہ دو مسائل ہمیں ہو رہے ہیں. ایک تو پورٹ کے اوپر بیک لاگ کریٹ ہو جاتا ہے, ڈیمریجز دینے پڑتے ہیں ہمارے جو کاروبار کرتے ہیں, جو امپورٹس کرتے ہیں, تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے. اور دوسرا شہر کے اندر سے ایک بہت بڑی جو فریٹ کی ٹریفک جاتی ہے, کنٹینرز جاتے ہیں, ان دونوں پرابلمس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک پیرالل لائن ڈالی جا رہی ہے. کراچی پورٹ سے وہ پپری تک جائے گی. اس کے اوپر کنسلٹنٹ اوارڈ ہو گیا تھا, ڈیزائن کا کام شروع ہو چکا ہے, اور اس وقت انیشل سافٹ مارکیٹنگ کا کام جو ہے اس کو شروع کرنے والے ہیں. انشاءاللہ تعالی اسی سال کے اندر اس منصوبے کے اوپر بڈنگ بھی ہو جائے گی. بلکہ میں تو کراچی کے بزنس مین سے بولوں گا, خاص طور پہ دنیا کے بزنس مین سبھی کر سکتے ہیں, لیکن خاص طور پہ کراچی کے بزنس مین سے کہوں گا کہ اس کے اندر ضرور شرکت کریں, کیونکہ یہ بی او ٹی کی بنیاد کے اوپر کیا جائے گا. پرائیویٹ سیکٹر چلائے گا اس کو, ریلویز نہیں. اور دوسرا منصوبہ جو ہے وہ تو خیر ہم جو کراچی میں رہتے رہے ہیں وہ پچھلے 30 سال سے اس کی بات سنتے رہے ہیں. کراچی سرکولر ریلوے, کبھی زیادہ کام ہو جاتا ہے, کبھی کم ہو جاتا ہے. وہ منصوبہ جو ہے اس کا بھی کنسلٹنٹ ایوارڈ ہو گیا ہے, ڈیزائن بن گیا ہے, اور تیزی سے اس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اسی سال کے اندر اس کے اوپر بھی بڈنگ ہوگی. اور فائنلی یہ 30 سال سے جس منصوبے کی ہم باتیں سنتے تھے وہ اس سال جو ہے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. یہ بھی بی او ٹی میں کرنا ہے, یہ بھی بی او ٹی میں کرنا ہے, یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر پارٹیسپیشن سے کرنا ہے. آخری منصوبہ جیسے آپ نے کہا K4 تھا. K4 کے اوپر جو ہے وہ ایکسچینج جو ہو چکا ہے سندھ حکومت کے پاس تھا. صحیح آپ کہہ رہے ہیں, وہ رک چکا تھا, پروجیکٹ 2-3 سال سے رکا ہوا تھا. وابڈا کے پاس اب وہ ذمہ داری دی گئی ہے. وابڈا اس کی ری انجینئرنگ کے کام اس وقت کر رہا ہے, اور اس منصوبے کے اوپر امید ہے کہ سیکنڈ ہاف آف دا ایئر کے اندر کام ہو جائے گا. کیونکہ یہ سارے جو وفاق نے لیے تھے سوائے برساتی نالوں کے, باقی جو پروجیکٹس تھے وہ بڑے نوعیت کے پروجیکٹ تھے. تو ظاہر ہے اس میں پہلے ڈیزائن کا کام ہوتا ہے, پھر بڈنگ ہوتی ہے, ایوارڈ ہوتا ہے. تو شروع کے اندر آپ کو فزیکل کام نظر نہیں آتا, لیکن انشاءاللہ اس سال کے آخر تک آپ کو یہ تمام منصوبے جو ہیں وہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے. سر, آپ کی گورنمنٹ ٹریڈ کے بارے میں بات کرتی ہے, ایکسپورٹ کے بارے میں بات کرتی ہے, لیکن کرائسس جو ہیں وہ آئے روز نئے ہوتے ہیں. آپ جیسے کاٹن یارن کا مسئلہ ہے, ویٹ کا مسئلہ رہا, پھر شوگر کا مسئلہ آ گیا, انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے. تو پلاننگ کہاں ہے گورنمنٹ کی, کیا پلاننگ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ابھی ایک ڈیسیجن آیا انڈیا سے امپورٹ کا, وہ بھی آپ نے جو ہے اس کو نظر انداز کر دیا. تو آپ کے پاس پالیسی کیا ہے, کس طرح سے لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ پوری کی جائے گی, جو انڈسٹریز کی ضرورت ہے وہ کیسے پوری ہوں گی, جو آپ ٹارگیٹ سیٹ کر رہے ہیں وہ کیسے اچیو کریں گے جب آپ کے پاس پلاننگ نہیں ہوگی؟ اچھا چلیں پلاننگ کو اور دیکھ لیتے ہیں کہ ایکسپورٹ کی ہم صرف باتیں کرتے ہیں, یہ کچھ ہوتا بھی ہے. پچھلے شاید 10 یا 11 سال کے بعد پہلی دفعہ ہے کہ 6 مہینے لگاتار $2 ارب مہینہ سے زیادہ کی ایکسپورٹ ہوئی ہے. یہ باتیں نہیں ہیں, یہ ڈالر ہیں جو ملک کے اندر آئے ہیں. سرکار نے نہیں کمائے, پاکستان کے بزنس مین نے کمائے ہیں, پاکستان کے ایکسپورٹر نے کمائے ہیں. تو وہ تو ایک ایسی انڈسٹری, ایک پاکستان کی میں کہوں گا کہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر آپ ایکسپورٹ نہیں چلا سکیں گے تو آپ ملک کو آگے لے کر نہیں چل سکتے. ایشیا کے اندر تمام وہ ممالک جنہوں نے تیزی سے ترقی کی ہے انہوں نے اپنی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ کیا ہے. اور یہ ایسی چیز تھی جہاں 5 سال بعد جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو اس سے ایکسپورٹس کم تھیں جو اس سے 5 سال پہلے تھیں. یہاں پہ آپ کو بڑھتی ہوئی سامنے آلریڈی نظر آ رہی ہیں. تو یہ اب قیاس آرائی نہیں ہے, یہ تو ہو چکا ہے. جو آپ نے اس کے علاوہ پلاننگ کی بات کی فیسیلیٹیشن کے لیے, کراچی کی اگر میں خاص طور پہ بات کروں, بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ بجلی کا مسئلہ ہے. بجلی کے مسئلے کے اوپر پچھلی گرمیوں کے اندر میں نے آ کے کراچی کے اندر اعلان کیا تھا کہ ہم اگلی گرمیوں سے پہلے کم سے کم جو ہے 900 میگا واٹ اضافی بجلی سپلائی کریں گے کراچی کو, جس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ یہیں پہ کہ الیکٹرک کا نیا پروجیکٹ لگنا تھا, اور کچھ جو ہے باقی پاکستان سے کنیکٹ کر کے ہم نے NTDC کے سسٹم سے بجلی سپلائی کرنی تھی. تو آپ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ انشاءاللہ تعالی 900 نہیں 1000 میگا واٹ سے زیادہ سسٹم کے اندر ہوں گے. 450 میگا واٹ کا یونٹ کے الیکٹرک کا آن سٹریم آ رہا ہے, انشاءاللہ مئی کے مہینے میں آ جائے گا. اور 600 میگا واٹ سے زیادہ ہم NTDC کے اندر سے کیپیسٹی کریٹ کر رہے ہیں آنے کے لیے.